کلاس نمبر 18 ہے آپ کی، اور اس میں انشاءاللہ اب آپ نیا لیسن سٹارٹ کریں گے، لیسن نمبر 23۔ چلیں اب آ جائیں اب نیکسٹ فارم پہ، وہ ہے فارم 8۔ یہ رومن میں لکھا ہوا ہے وی، اور اس طرح 3 جب ساتھ اس کے اس طرح سے 1 1 1 تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے 8 نمبر رومن میں۔ اس باب کا نام کیا ہے؟ باب افتعال۔ ٹھیک ہے، باب افتعال۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کتنے گیسٹ آتے ہیں ان کے گھر میں، اور پھر اس سے انہیں کہاں ٹھہرایا جاتا ہے اور کیا، اور آگے پھر آپ کی 2 فارمز رہ جائیں گی مزید فی کی، اور پھر یہ آپ کا ٹاپک الحمدللہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں اس کے افعال ہیں، صرف اس کے کم افعال دیے ہوئے، لیکن یہ آپ کے استعمال ہوں گے لیسن میں۔ اچھا جی، اب یہ ہیں جناب وہی گھر، آپ کا گھر کا پرماننٹ رہنے والے ریزیڈنس، فا آئین لام، ثلاثی مجرد کے 3 مادہ کے لیٹر۔ ٹھیک ہے، اب ان کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں۔ اب اس والی فارم میں، فارم 8 میں کتنے گیسٹ آتے ہیں؟ 2 گیسٹ آتے ہیں۔ یاد رکھیں جب گیسٹ آتے ہیں نا تو اکارڈنگ ٹو ان کی نیچر کے، یعنی ان کی جنس کے، اس کے اعتبار سے ان کو ٹھہرایا جاتا ہے نا، کہ اگر ایڈلٹ ہیں، فیمیل ہے، میل ہے، جو بھی ہے، اگر تو اسی جنس کا کوئی، مثلاً اگر کوئی بچہ آ رہا ہے، لڑکا ہے، میل ہے، تو وہ اگر میل بچہ ہے آئین کلمہ جیسے، تو اس کے ساتھ ٹھہرایا گیا تو وہ دونوں ایک ہی روم میں ٹھہر گئے۔ لیکن اگر ان میں ڈفرینس ہے تو پھر ایک روم میں تو نہیں ٹھہر سکتے نا، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ایکسٹرا روم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے پارٹیشن کرنی پڑتی ہے، روم میں پارٹیشن کر کے اس کو ٹھہرایا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ کتنے گیسٹ آئے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ حمزہ اور تا۔ حمزہ اور تا۔ تا کہاں پہ ٹھہرایا ہے اس کو؟ فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان کے روم میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹھہرایا، اور حمزہ کو الگ روم دیا کیونکہ حمزہ ذرا انکل ہے نا۔ تو حمزہ کی شکل کیسی ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے۔ تا کے اوپر کیا ہے؟ تا پہ کیا ہے؟ فتح۔ ٹھیک ہے، فتح۔ تو اب تا پہ فتح ہے تو پھر تا بھی کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ میرے سے پہلے والا جو روم میں رہتا ہے وہ ذرا خاموشی سے رہے کیونکہ میں گیسٹ ہوں۔ تو پھر اس کو فا کو ذرا خاموش رہنا پڑے گا، رائٹ سائڈ والے کو۔ تو کیا بن گیا؟ افتعل۔ ہمیشہ یہ جو صیغہ ہوتا ہے نا، یاد رکھیں یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، تو یہ کیا پھر وضع؟ افتعل۔ اصل آپ کو بتانا تھا کہ اس میں کتنے لوگوں کا ایڈیشن ہوا ہے، کتنے گیسٹ آئے ہیں، یعنی کتنے حروف، حمزہ کسرہ کے ساتھ اور تا، اور یہ حمزہ کون سا ہے؟ وصلی، جیسے آپ نے اس میں دیکھا تھا فارم 7 میں بھی حمزہ، تو یہ بھی فارم 7۔ یاد رکھیں کون کون سا باب ہے جس میں حمزہ آتا ہے، یاد ہے کچھ؟ یہاں دیکھیں یہ چارٹ پہ اپنے، یہاں پہ دیکھیں حمزہ والے، یہ ایک سیکوینس میں ہے اس لیے آپ کو بھولنے نہیں چاہیے۔ 7 8 9 10 سمپل، آخری 4 جو ابواب ہیں نمبر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 7 8 9 10 ان کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے۔ فارم 4 میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حمزہ اصلی آتا ہے نا، وہ تو اس کو تو الگ کر دینا، وہ تو ویسے بھی کوئن فارم ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ فارمز، ان میں حمزہ وصلی آتا ہے، اور اس کے رول سیم وہ جو فارم اس میں پڑھے تھے، ڈراپ ہو جاتا ہے جب کیا ہوتا ہے؟ حمزۃ الاستفہام۔ یہ رول سب میں سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی انفعلہ میں نون پھر ایڈ ہوتا ہے، افتعلہ میں دیکھیں تا کے، فا کے بعد تا، اور تا کتنے ابواب میں شامل ہوتی ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، 5 6 اور 8، لیکن 5 اور 6 میں شروع میں آتی ہے اور 8 میں فا کلمہ کے بعد، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر رول بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، سمپل۔ تو اب یہ حمزہ ظاہر ہے مضارع میں گر جائے گا، یہ دیکھیں یفتعلو، افتعل یفتعلو گر جائے گا، اور باقی آئین کلمہ پہ کسرہ ہے، اور پھر یہ آگے، پھر یہ سارے سیغے میں آپ کو نوٹس میں ابھی بتاتی ہوں۔ تو مینلی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ 2 گیسٹ آتے ہیں، اور کون کون ہوتے ہیں وہ؟ حمزہ اور تا، اور شروع میں آتا ہے اور یہ، تو یہ ظاہر ہے جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں نا اتنا ہی یاد ہوتا ہے، ورنہ یہ بھول جاتا ہے۔ اچھا اگر نا میں یہاں پہ روٹ ورڈ ڈالتی ہوں، یعنی ہم یہ تو پیٹرن ہے نا، تو جیم ہا اور دال، جہادہ، جہادہ تو معلوم ہے نا محنت کرنا، جہاد اسی سے، تو جیم ہا دال یہ آپ کے سامنے روٹ ورڈ ہے، جہادہ۔ اب اس کو آپ نے فارم 8 میں لے جانا ہے نا، تو فارم 8 میں لے جانے کے لیے
کیا کریں گے، اس سے پہلے حمزہ لے آئے، سیم اسی روٹ ورڈ سے پہلے، کیونکہ ثلاثی مزید فی ہے نا، تو حمزہ آیا اور بیچ میں جیم کے بعد جیم فا کلمہ نا، تو اس کے بعد تا۔ اب کیا چینج کریں گے، تا کے آتے ہی اس کی کیا ڈیمانڈ تھی کہ میرے سے ساتھ والا جو ہے نیبر، اس کی خاموشی چاہیے، تو یہاں پہ سکون آ گیا، تو کیا بن گیا اجتہادہ۔ اجتہادہ کیا مطلب، محنت کرنا، یہ آپ بہت زیادہ استعمال کر چکے ہیں پیچھے بھی، یہاں دیکھیں اجتہادہ یجتہدو، یہ نیچے دیکھیں ہی ٹرائیڈ ہارڈ، محنت، بہت زیادہ محنت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا بن گیا فارم 8 کا صیغہ۔ اب کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، فا کلمہ کے نیچے ایک ڈالیں، اس کا فا کلمہ، عین کلمہ اور دال، تو حمزہ شروع میں آ گیا اور فا اور عین کے درمیان میں تا، اور یہاں سکون لائے، تو یہ ہو گیا ماضی کا صیغہ۔ مضارع میں حمزہ کی جگہ مضارع کی علامت آ جائے گی، اور یہاں عین کلمہ کے نیچے کسرہ، اور یہ تو آئے گا ہی یہاں پہ دمہ۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں نوٹ سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ لیسن نمبر ہے آپ کا 23، جس میں آپ یہ فارم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں صرف فارم 8 نہیں پڑھیں گے، اس میں آپ بہت سارے اور نئے رول بھی پڑھیں گے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مزید فی ہی کی تو فارم 8 پڑھیں گے آپ، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کے علاوہ بھی رول پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں فارم 8 بہت آپ پیچھے پریکٹس کر چکے ہیں، بہت سارے آپ نے فعل اس کے پڑھے ہیں پیچھے، ابھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ ایون آپ اپنی بول چال میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لیسن نمبر مدینہ بک 3 کا 23 نمبر لیسن ہے۔ اس کے نوٹس دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اسی لیسن کے نوٹس ہیں۔ ثلاثی مزید فیہی باب افتعال، اب آپ کی پھر دوبارہ سے بولنے کی پریکٹس شروع، کیونکہ دوسرا باب آ گیا۔ پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے، انفعال، حمزہ اور نون، اب ہے افتعال، فا پہلے آ گیا، تا بیچ میں، ٹھیک ہے، افتعال فارم 8۔ اس باب کے افعال لازم اور متعدی دونوں ہوتے ہیں، یہ خالی لازم نہیں ہوتا، متعدی بھی ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم لازم زیادہ ہوتا ہے، کبھی متعدی بھی آتے ہیں، تو دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس باب میں فا کلمہ سے پہلے حمزۃ الوصل اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ ہوتا ہے، اور فارم 8 میں بھی 2 لیٹرز کا اضافہ ہوتا ہے۔ 2 لیٹرز جب کہتے ہیں نا اضافہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے یہ 2 لیٹر والے میں ایک خاص بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی مضارع کی علامت پہ فتحہ۔ اچھا جی، ماضی کا صیغہ دیکھ لیں۔ ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فا کلمہ سے پہلے حمزۃ الوصل مکسور، یہ یاد رکھیں کہ کسرہ کے ساتھ، اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ، اور سب کلمات پہ فتحہ، سب سے مراد کے فا کے علاوہ، فا پہ تو ظاہر ہے سکون آ جاتا ہے نا تا کی وجہ سے، لیکن باقی جو کلمات ہیں ان پہ فتح، تا پہ، حمزہ پہ اور لام، عین پہ اور لام۔ تو افتعال، اکتسبہ، اب یہاں کون سا والا روٹ ورڈ ہے، کاف سین تا، کاسبہ، لیکن یہاں بیچ میں تا بھی آ گئی فا کے بعد، اکتسبہ۔ پلیز بولنا شروع کر دیں، کیونکہ اب آپ کی بولنے کی پریکٹس ہے۔ بائی دا ٹائم جب یہ لیسن کافی لمبا ہے، اس کی کافی رولز بھی ہیں اور ایکسرسائزز بھی ہیں، کیونکہ اس میں آپ اور بھی چیزیں پڑھیں گے، تو فی الحال آپ اس کو بولیں اکتسبہ، اکتسبہ، اس نے کمایا، ہی ارنڈ، قرآن میں استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ ہو گیا ماضی کا صیغہ۔ اس میں کیا ہے، فا کلمہ ساکن ہو جائے گا، اور تا اور عین اور لام پہ فتحہ۔ اس کے بعد دیکھیں فعل مضارع، فعل مضارع میں سمپل، حمزہ کی جگہ مضارع کی علامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، حمزہ کو گرا کے اس کی جگہ مضارع کی علامت مفتوح، یہ چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلے باب 3 پڑھے تھے ان میں بس دمہ تھا، باقی سب آپ نوٹ کریں، مضارع کی علامت مفتوح، کیوں، کیونکہ 2 لیٹرز ایڈ ہو رہے ہیں، اور عین کلمہ مکسور، عین کلمہ پہ کسرہ، اور لام پہ تو دمہ آتا ہی ہے مضارع میں، یہ ایک یونیورسل رول ہے، رائٹ۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اب یا مضارع کی علامت آ گئی، اور فا تو مضارع کے بعد ظاہر ساکن ہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ساکن ہے، اس میں بھی ساکن ہے، اور عین کلمہ پہ کسرہ، یہ مین چیز ہے، کیونکہ لام پہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو کیا ہو گیا، یفتعلو، تو یک تاسیبو، یک تاسیبو، وہ کماتا ہے، کمائے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رہے اس باب میں مضارع کی علامت پہ فتح آئے گا، کیونکہ اس باب میں بھی 2 لیٹرز کا ایڈیشن ہے۔
اچھا چونکہ یہ متعدی بھی تو یہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ صرف لازم نہیں ہے، صرف فارم 9 میں آپ نے دیکھا تھا لازم ہے، چونکہ یہ بھی متعدی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں مجہول ہوتا ہے، پیسو پاسٹ بھی ہوتا ہے۔ تو باب افتعال فارم 8 مضارع مجہول بنانے کے لیے بنیادی وہی سیم رول ہے، سیم وزن ہے مجرد کا، یفعلو۔ پھر چونکہ فارم 8 کا یا مزید فی کے اپنے پیٹرنز ہیں نا، تو اس اعتبار سے پھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں جب مضارع آئے گا تو مضارع کی علامت پہ دمہ، اچھا ماضی میں نے آپ کو نہیں دکھایا وہ بھی دکھاتی ہوں، مضارع کی علامت پہ دمہ اور باقی ظاہر عین کلمہ پہ فتح اور لام پہ دمہ۔ تو یفتعلو، اس میں تا ایکسٹرا ہے نا، دیکھیں یفعلو، اس میں صرف تا ایکسٹرا ہے کیونکہ حمزہ تو گر گیا، تو یفتعلو سیم وزن ہو گیا مضارع مجہول کا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ دیکھیں یفتعلو سے یکتسبو، یہ مضارع مجہول، وہ کمایا جاتا ہے، ہی از ارنڈ۔ تو اگر ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں تو سیم وہی سیم اسی طرح وہ ہے فعلا کا وزن، فعلا کا وزن۔ اور اگر یہاں دیکھیں افتعلا، ہمیشہ یاد رکھیں جو حمزہ والے ہوتے ہیں نا، جو اس کے مزید فی کے پیٹرن، ان میں حمزہ پہ کسرہ ہے نا، لیکن جب آپ کو مزید فی کے کسی پیٹرن میں حمزہ پہ دمہ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مجہول ہے، ماضی مجہول۔ مضارع میں تو خیر حمزہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو ماضی مجہول۔ تو افتعلا، تو افتعلا یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ، عین کلمہ پہ کسرہ۔ تو یہاں دیکھیں افتعلا اکتسبا، اکتسبا وہ کمایا گیا، ہی واز ارنڈ۔ تو یہ ہو گیا سیم۔ اب یاد آپ کو کیا خیال ہے، کوئی اتنا بار بار ہر فارم کے لیے تو سوچنا پڑ ہی نہیں رہا کیونکہ سارے رول تقریباً سیم ہیں، جسٹ تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسم مکان، اسم زمان، اسم مفعول، اسم فاعل، سیم وہی ٹیکسٹ ہے، وہی چیز ہے، منہ کا اضافہ ہوتا ہے میم دمہ، اور اکارڈنگ ٹو وزن کے اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں ایکسٹرا لیٹرز۔ ظاہر ہے کیا ایڈ ہوگا؟ تا، ٹھیک ہے نا، تا کا اضافہ ہوگا اسم فاعل۔ ابھی اس کی جب آپ کی لیسن میں پریکٹس ہوگی تو وہاں اس کے سیکھے آپ دیکھ سکیں گے نا۔ اب آ جائے امر۔ امر ہمیشہ فعل مضارع سے بنتا ہے، تو اس میں بھی سیم وہی پیٹرن ہے، یہاں اگزامپل سے دیکھ لیں، کا سا با، یہ روٹ ورڈ ہے، اس سے بنا تک تاسیبو، مضارع کا صیغہ۔ اب امر بنانے کا وہی پرانا رول، کیا؟ مضارع کی علامت چاپ اور سکون چاپ، یہ فرسٹ صیغے کی بات ہو رہی انتا، باقی صیغوں میں نون والوں میں تو نون حذف ہوتا ہے نا امر بنانے کے لیے۔ تو تک تاسب، تک تاسیبو تھا، تو اب تا بھی چاپ ہو گئی اور یہاں سکون، تو یہ بچا آپ کے سامنے۔ اب شروع میں دیکھیں کاف پہ کیا سکون، یہ تو نہیں پڑھا جائے گا، تو پھر کیا لانا پڑا؟ حمزہ۔ اب یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ والا جو حمزہ ہوتا ہے نا امر والا، یہ وزن کا حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون، اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ امر کا حمزہ ہے۔ تو اس کے نیچے بھی کسرہ، لیکن اس کے نیچے کسرہ کس وجہ سے آیا؟ عین کلمہ کی وجہ سے، عین کلمہ کی حرکت کی وجہ سے۔ یہ وہ وزن کا حمزہ نہیں، صرف فارم 4 میں جو حمزہ آتا ہے امر پہ وہ ہے وزن کا، وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص اس کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو امر، تو اکتسب کماؤ، ڈو ارن، ارن کرو، تو یہ آپ کے سامنے امر ہو گیا۔ یہاں تک تو سمجھے کہ پرانا ہی لیسن چل رہا تھا۔ اب آئیں اس کے مصدر۔ مصدر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں فعل ہے اعتبر۔ اچھا اب آپ نے نا کیا بولنا ہے، ساتھ ساتھ پھر پیٹرن بولنے ہیں، تبھی پھر فائدہ ہوگا۔ یہ سارے آپ کو معلوم ہے کہ ڈکشنری سے میں لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ان کے صلے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ اعتبرا بولیں، اعتبرا، اعتبرا کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے، اور آگے اس کا مضارع آئے گا یعتبرو، با کے نیچے کسرہ، عین کلمہ ہے، یعتبرو۔ اعتبرا ماضی، یعتبرو مضارع۔ مصدر دیکھیں ذرا، مصدر کیا ہے؟ اعتبارن، اعتبار، اعتبار کرنا، ٹرسٹ کرنا۔ ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنی لینگویج میں، اردو میں؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ اعتبار جو لفظ ہے یہ مصدر ہے کس کا؟ فارم 8 کا۔
اور اس کا مصدر کا وزن دیکھیں افتعال. مصدر کا وزن کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈسکس کروں. اس میں بھی کسرہ آتا ہے، پھر فا کلمہ ماضی کی طرح اس پہ سکون اور اس کے بعد تا، لیکن یہاں پہ کسرہ ہے تا کے نیچے. تا کیا ہے؟ وزن کی تا ہے نا. اور پھر عین کلمہ اور پھر اس کے بعد الف. کچھ ابواب ہیں نا جن میں الف آتا ہے مصدر میں، جیسے باب افعال میں بھی الف آتا ہے، انفعال میں بھی الف آتا ہے. مصدر کے پیٹرن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے خاص طور پہ ان میں کچھ میں الف آتا ہے. یہاں نوٹ کریں، یہ دیکھیں افتعال فارم 8، انفعال، پھر آگے جو پڑھیں گے افعلال 9، استفعال اس میں بھی الف. یہ سب میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں دیکھیں تفاعل، یہ الف جو ہے نا یہ تو ایون ماضی میں بھی آتا ہے، مضارع میں بھی 6 میں، ٹھیک ہے. یہ الف دوسرا ہے، لیکن خاص طور پہ جو مصدر میں استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح فارم 4 میں آپ نے پڑھا تھا اوپر باب افعال، افعال یہ مصدر، ٹھیک ہے نا. تو یہ والے الف جو ہیں خاص طور پہ اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں بھی وہی ہے. اور آگے دیکھیں فا ہوا معتبرن. معتبرن یہ کون سا سیگا؟ میم کے اوپر ضمہ، یہاں پہ تو حرکات نہیں لگائی ہوئی. معتبرن اسم فاعل، معتبر اسم یہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم اپنی اردو زبان میں. والمفعول معتبرن. آگے دیکھیں نیکسٹ والا اختلافا. بولیں اختلافا. اختلافا کے ساتھ الا کا صلہ آتا ہے، الا کا صلہ آتا ہے، ان کا صلہ آتا ہے، فی کا صلہ آتا ہے. اب یہ صلے آنے سے نا معنوی طور پہ کچھ چینجز آتی ہیں یا کچھ مزید میننگ کی ایڈیشن ہوتا ہے. تو یہ تو پھر جب جملوں میں استعمال ہوتے وہاں دیکھیں گے. چلیں اختلافا کا مضارع دیکھیں یختلفو. یختلفو یہاں حرکات نہیں، اچھی بات ہے، آپ خود بولیں یختلفو. اور اس سے مصدر اختلافاً. اختلاف کیا خیال ہے؟ یہ بھی ہم بولتے ہیں اختلاف ہو گیا، ان دو لوگوں کا اختلاف ہو گیا، ڈس ایگری. تو یہ بھی اردو کا لفظ ہے. اور اسم فاعل دیکھیں مختلف، مختلف، مختلف مفعول مختلف. 24 گھنٹے ہم یہ والا لفظ بولتے ہیں اختلاف اور مختلف. آگے دیکھیں اجتماع. اجتماع جیم میم عین جماع سے اور با کا صلہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ یجتمعو. بولیں یجتمعو اجتماعاً. اجتماع اکٹھا ہونا، گیدرڈ ہونا. مجتمعن اور مجتمعن بھی، با کا صلہ بھی اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آپ کو کیا خیال ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں؟ اردو میں سارے مصدر جو ہیں اردو میں بول رہے ہیں. کیا ہم اردو بولتے ہیں یا عربی زبان بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں اردو میں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے 70%، لیکن مجھے لگتا ہے 70% نہیں، 70 سے زیادہ % جو ہے عربی کے الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو میں بولتے ہیں. یہاں دیکھیں انتظارا، ینتظرو. انتظار، انتظار کرنا، ٹو ویٹ. وَهُوَ منتظر، منتظر انتظار کرنے والا. منتظر اسم مفعول. انتخابا ینتخبو، انتخاباً انتخاب کرنا، چوز کرنا. فَهُوَ منتخب، منتخب اور منتخب. کین یو امیجن کہ سارے جتنے بھی یہاں صیغے استعمال ہو رہے ہیں سب ہم اپنی اردو لینگویج میں بولتے ہیں، اور یہ سب کیا ہیں؟ فارم 8 سے استعمال ہو رہے ہیں. کوئی اسم فاعل، کوئی اسم مفعول، کچھ اسم اس کے مصدر. زیادہ تر مصدر ظاہر استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں، تو مصدر ہی ویسے بھی استعمال ہوتا ہے جب بات کرتے ہیں. تو سبحان اللہ کیا خوبصورت لینگویج ہے کہ جو ہماری زبان کے ساتھ سارے الفاظ ہیں. تو اب آپ کو آئی ہوپ سو فارم 8 مشکل نہیں لگے گی. نیکسٹ دیکھیں، اب آ جائیں تعلیلات پہ. فارم 8 میں مختلف صیغوں کی تعلیلات. پہلے مصدر کے دیکھتے ہیں. فارم 8 کا جو بنیادی وزن وہ کیا ہے؟ افتعال. اور باقی جیسے اوپر آپ نے دیکھے نا انتخاب، سب اسی پہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب آ جاتی ہے ویک لیٹرز والے افعال کی بات تو وہاں پہ پھر تھوڑی تعلیلات آ جاتی ہے، اور وہ نارمل تعلیلات ہیں جو رول آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن کچھ تھوڑی سی تعلیلات ایسی ہیں جو خاص طور پہ مزید فیہ میں ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں اجوف واوی.
واوی کی بات ہو رہی ہے اور مصدر کی بات ہو رہی ہے. اب واوی اگر بات کریں گے تو آئین کلمہ ہوگا نا اجوف میں واوی، یہ آئین کلمہ. بس یہیں پہ دیکھ لیں، آپ کو میں سمجھا دوں، آئین کلمہ سے پہلے کسرہ ہے تو ظاہر ہے پھر وہ مشکل ہو جائے گی، واو سے پہلے کسرہ. تو یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل میں نے لکھی ہے. اور اگر آپ یہ اگزامپل دیکھیں، جیم واو با، جیم واو با سے فعل ہے اجتنا، اچھا یہ چینج ہونے کے بعد ہے نا، ٹھیک ہے. اجتابا ایکچولی کیا تھا، اگر ماضی کا صیغہ دیکھیں تو کیا تھا، اجتوابا، ٹھیک ہے نا، اجتوابا یہ ہے نا افتعلا. تو اب واو سے پہلے فتحہ، یہ واو سے پہلے فتح اور واو پہ بھی فتح، تو وہی پرانا رول، واو سے حرکت گرائی اور پھر مطابقت کے مطابق اس کو الف سے بدل دیا. تو کیا بن گیا، اجتابا. اجتابا سے پھر اس کا مضارع کیا اور یہ سارے سیگے. اب ہم نے تو دیکھنا ہے نا اس کا مصدر، کیونکہ باقی اس میں تو آپ میں سمجھ آ گیا. مصدر میں بھی سیم وہی رول کے مطابق دیکھیں، اجتیابن بن گیا اصل، یہ مطلب چینج ہونے کے بعد، لیکن اصل کیا تھا، اجتوابن. افتیالن بولیں، اجتوابن. واو سے پہلے کسرہ، واو سے پہلے اوپر فتحہ. یہاں بھی یہی سیم مسئلہ تھا، تو یہاں واو سے پہلے کسرہ ہے نا، تو اس کی حرکت گرائی اور واو سے پہلے کسرہ سے مطابقت کے رول کے مطابق یا میں چینج کر دیا. تو کیا بن گیا، اجتیابن. بولنا مشکل نہیں اب، ٹھیک ہے. اجتیابن کا مطلب ہوتا ہے گھسنا، پینیٹریٹ کرنا، پینیٹریٹ سم تھنگ، کسی چیز کو گھسانا، گھسنا. تو یہ آپ کا اجوف واوی کا مصدر، اور یہ جو تعلیلات کا رول ہے مطابقت وہی ہے سمپل. پھر ناقص واوی اور یائی، یہ رول جو ہے نا یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور یہ کیا تھا، جو فارم 4 میں جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی ابواب ہیں جس کے مصدر میں الف آتا ہے نا بیچ میں، جو ابھی بھی میں نے بتایا، ان کا یہ رول ہے. یہ صرف اس فارم کا نہیں ہے، فارم 8 میں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں. یہاں دیکھیں اشترا، یہاں ٹائپو ہے، یہ دمہ نہیں ہے، یہاں پہ سکون ہونا چاہیے، تو یہاں ہے سکون. اشترا، اشترا بہت زیادہ آپ نے پیچھے پریکٹس کی ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی تھی کہ لکھ لیں شین را یا سے، اشترا یشتری خریدنا، پرچیز کرنا. تو اشتری امر کا صیغہ اور مصدر اشتراءن. اب یہ حمزہ کہاں سے آ گیا، اگر آپ کو یاد ہو فارم 4 میں بھی یہی تھا، تو اس الف کی وجہ سے یہاں چینجز. ایکچولی کیا تھا، اشترایون، اشترایون، افتیالن. تو یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، یہ عام رول ہے. یہ سب جتنے بھی ہم الف والے مصدر ہوں گے ان سب میں یہ رول ہے، صرف اس میں نہیں، حرف کو حرف کے ساتھ بدل دیا. اشتراءن، یون مشکل ہے، اس سے پہلے الف ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ ہو گیا دوسرا. اب آ جائیں آگے، یہ تو مصدر کے دو تھے نا رول. اب ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کا. یہ بہت انٹرسٹنگ رول ہے، یہ آپ شاید فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہوں گے. باب افتعال فارم 8 میں مضاعف. مضاعف کس کو کہتے ہیں، ایک ہی جنس کے دو لیٹر، عین کلمہ اور لام کلمہ. اور اجوف، اجوف عین کلمہ، ٹھیک ہے. اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول، ٹھیک ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں صیغے وہ کہتے ہیں ہم شکل ہوتے ہیں. عام طور پہ اسم فاعل اسم مفعول میں ڈفرنس کہاں سے ہم کرتے ہیں، عین کلمہ سے. اسم فاعل میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، اسم مفعول میں عین کلمہ پہ فتح ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں وہ کہتے ہیں دونوں ہم شکل ہوتے ہیں. کیسے ہم شکل ہوتے ہیں، ذرا اگزامپل سے دیکھیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. شین قاف کاف روٹ ورڈ. اب یہ کون سا ہے، مضاعف. پہلے ہم مضاعف کی دیکھتے ہیں نا، مثل اول اور مثل ثانی. اب اس کو آپ فارم 8 میں لے گئے. فارم 8 میں یہ ماضی کا صیغہ اشتقا، دونوں کو ادغام کر دیا نا، اشتقا یش تقو، ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ. اب یہ امر ہو گیا. ہمیں دیکھنا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول، باقی تو اسی پیٹرن پہ ہیں. مشتقن،
یعنی دیکھیں مشتقن یہ ہے شکل اسم فاعل کی اور یہ ہے شکل اسم مفعول، دونوں ایک جیسے. مشتقن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو ظاہر ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، لیکن ایسے ہوا کیوں یہ دیکھنا ہے ہمیں. سب سے پہلے دیکھیں اسم فاعل کا وزن ہے مفتعل اور اسم مفعول مفتعل. عین کلمہ پہ فتح، عین کلمہ پہ کسرہ، اسم فاعل اسم مفعول، یہ تو کلیئر ہے. لیکن اصل جب ہم پیٹرن پہ اس پہ ڈالیں گے نا شین کاف کاف کو، تو کیا بنے گا؟ مشتقن مفتعل. ٹھیک، مشتقن بول رہے ہیں آپ؟ بولیں. اب یہاں پہ اسم مفعول مشتعل لکھیں، مشتقن قاف کے اوپر فتح یا قاف پہ کسرہ. سمجھ آ گئی؟ یہ تو صحیح وزن پہ ڈال دیا نا ہم نے. لیکن اب چونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں تو ان کا ادغام تو کرنا لازمی ہے نا جب دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کا کیا رول ہوتا ہے مضاف کا؟ کچھ یاد ہے آپ کو رول؟ کیا رول ہوتا ہے کہ مثل مضاف کب ہوتا ہے؟ جب مثل اول پہ سکون ہو اور مثل ثانی پہ حرکت، وہ تو ہوتی ہے حرکت. تو پھر ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مثل اول کی حرکت گراتے ہیں. تو یہاں یہ دیکھیں میں نے گرا دیا، اس کا دونوں کے اوپر سے گرا دیا، ساتھ ساتھ کر رہی ہوں میں. دیکھیں اس کے اوپر سے کسرہ گرا دیا، اس سے فتح گرا دیا. اب دونوں ساکن ہو گئے، اب دونوں کا ادغام کر دیں. کس کا؟ یہ قاف کا، اور اس پہ تشدید لگا کے دمہ لگا دیں. تو کیا بن گیا؟ نوٹ کریں، مشتقن. کیونکہ دونوں کی جو حرکات تھی ہم نے کون سی گرانی تھی؟ عین کلمہ، یا عین کلمہ ہے نا. تو اب جب دونوں ہی ساکن ہو گئے تو پھر پیچھے تو دونوں کے ایک جیسی حرکات تھی نا. یہ دیکھیں یہ تا پہ تو دونوں پہ فتح ہے. اس حرکت سے سمجھ آتی ہے نا عین کلمہ ساکن ہو گیا، ادغام ہو گیا تو دونوں سیم ہی نظر آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ دونوں ہم شکل نظر آتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے نا؟ سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں میں واپس لے آئی، پھر دوبارہ دیکھیں مشتقن اور مشتقن. لیکن جب ان دونوں سے حرکت گرا دی تو پھر کیا بن گیا؟ مشتقن کیونکہ دونوں کا ادغام ہو گیا، اور یہ بھی مشتقن. اب کہیں گے آپ کے پتہ کیسے چلتا ہے؟ اور پتہ چل جاتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے، رائٹ. لیکن اسم مفعول کا صیغہ تو جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور اسم مکان اور اسم زمان، یہی وزن مکان اور زمان. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ ایک ہی صیغہ ہے یہ والا. اب یہ اسم مکان، اسم زمان، اسم مفعول، اسم فاعل ایک ہی شکل میں سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سب کے لیے. اسم فاعل بھی، اسم مفعول بھی، وہ تین تو ہوتا ہی تھے استعمال، اب چار کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ. تو یہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جملے میں ٹرانسلیشن سے، ٹیکسٹ سے. یہ تو تھی نا مضاف کی. اب آ جائے اجوف، خا یا را. خا یا را سے آپ اس کو فارم 4 میں ڈالیں تو وہی جیسے ابھی اوپر ہم نے کیا، یہ سب صیغے بنتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آپ اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول پہ. اب اس کی اصل شکل دیکھیں، مختار کرنا، ٹو بی سلیکٹڈ، چوزن کہتے ہیں نا، ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا، اس کا مصدر ہے نا اختیار کرنا. تو مختارن اسم فاعل کا صیغہ اور مختارن ہی اسم مفعول کا صیغہ، ایک ہی جیسے. یہ کیوں؟ اصل دیکھیں اس کا، مفتعلن کے وزن پہ مختیرن، یا کے نیچے کسرہ، مختیرن بولیں. اور مفتعلن مختیرن. اب اگر آپ بول کے دیکھیں نا تو انتہائی ڈیفیکلٹ، یا کے نیچے کسرہ تو بولنا بہت ممکن نہیں ہے، اور اس سے پہلے فتح، اور یہاں یا کے اوپر فتح اور اس سے پہلے فتح. تو اب یہاں پہ وہ تعلیل کا رول استعمال ہوتے ہوئے کیا کریں گے آپ کہ یہ حرکت گرا دیں گے یا کی دونوں جگہ سے. اب اگر آپ دونوں جگہ سے میں نے حرکت گرا دی، اب ذرا نوٹ کریں، مختا اور یا ساکن اور رن، مختا یا ساکن اور رن، اسم مفعول اسم فاعل. اب دونوں سیم لگ رہے ہیں نا. اب کیا ہوگا؟ یا سے پہلے فتح ہے تو مطابقت کے رول کے مطابق الف سے بدل دیا، اس کو بھی بدل دیا الف سے. تو کیا بن گیا پھر؟ مختارن، مختار.
تو مختارن اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، سب کے لیے استعمال ہوگا. اٹس ویری انٹرسٹنگ رول، اور آئی ہوپ سو کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس رول کو، اور اس کو اب یاد بھی رکھیے گا. کبھی اس فارم 8 کا منہ کے ساتھ منہ سے تو 4 ہی سیغے استعمال ہوتے ہیں نا، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان. تو فارم 8 کا جب آپ کو یہ والے سیغوں میں سے ہو تو پھر آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا سیغہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن سب میں نہیں، مضاعف اور اجوف، ٹھیک ہے، مضاعف اور اجوف میں، کیونکہ وہاں پہ یہ چینجز آتی ہیں نا. چلیں حمزۃ الوصل کا قاعدہ، یہ قاعدہ آپ آلریڈی جانتے ہیں، ابھی آپ نے فارم 7 میں پڑھا ہے، تو وہی رول ہے، بس اگزامپل دیکھ لیں. یہاں ہے انتظرتنی، انتظرتنی، کتنے اس کے اندر کلمات اگر نوٹ کریں، انتظر اور تا، نون وقایا اور یا. تو تا کیا ہے؟ تا تو فاعل ہے نا، یہ جو تا ہے یہ فاعل ہے. ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی؟ تم نے میرا انتظار کیا، یو ڈڈ ویٹ فار می. انتظر، انتظار کیا، تا کی ضمیر فاعل، تم نے نون وقایا اور یا متکلم میرا مفعول بھی. اب پوچھنا ہے اس نے، کوئی سوال کر رہا ہے، کیا تم نے میرا انتظار کیا؟ ڈیڈ یو ویٹ فار می. تو اب یہ والا حمزہ گر جائے گا اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ حمزۃ الاستفہام، کیونکہ سوال بنایا ہے. تو باقی سیم رہے گا، انتظر تنی، کیا تم نے میرا انتظار کیا. سمجھ آئی؟ سوال ہے نا بس خالی، باقی تو سب سیم ہے. تو یہاں پہ تا کی ضمیر فاعل اور یا متکلم مفعول بھی. یہ قرآن میں بھی اسی طرح کافی زیادہ استعمال ہوا ہے یہ رول کے تحت. یہاں جیسے مثلا یہ اگزامپل دیکھیں سورہ الصافات کی 152، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اصطفیٰ البناتی علی البنین. اگر اس کو ملا کے پڑھیں تو کیسے بولیں گے؟ اصطفل بناتی، فا کو لام سے ملا دیں گے. کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اب یہاں سوال ہے، یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ حمزۃ الاستفہام. اب یہاں پہ ایکچولی کیا تھا؟ استفا. اب اس میں بھی کچھ چینج ہے. آپ کہیں گے یہ فارم کیسے لگ رہا ہے کہ یہ فارم 8 ہے، تا تو نظر ہی نہیں آ رہی نا. تو وہ فا کلمہ کے بعد یہ جو تا ہے، یہ تا، یہ جو اس کی تا تھی، وزن کی تا، اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا ہوا ہے. اور یہ ہے تائی تغیرات، تا کی چینجز. یہ انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ لیسن میں آپ کو اس کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اب یہاں سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی نا ایکچولی کیا تھا. یہ استفا، ٹھیک، لیکن یہ والی تا یہاں پہ چینج ہو گئی اس کے ساتھ، تا کے ساتھ. لیکن یہاں جو رول ہے وہ کیا ہے؟ یہ والا جو حمزہ ہے یہ بھی ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ سوال ہے، اور اس کی جگہ کیا آ گیا؟ حمزۃ الاستفہام. تو یہ ہو گیا رول. یہ سارے جتنے بھی حمزہ والے ہیں نا باب، ان سب میں 7، 8، 9، 10. اچھا جی، اب آ جائیں اس کی خصوصیات جو ہوتی ہیں کچھ تو کامن ہوتی ہیں. اس کی ایک خصوصیت شدت ہے. شدت کا مطلب انٹینسٹی. اس باب میں شدت اور مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے. کسی چیز کو کوشش کے ساتھ، اس کے لیے ایک شدت کے ساتھ اس کو کرنا. تو مثلا سب سے پہلے دیکھیں جاہدہ، اس نے کوشش کی. تو اس سے آپ فارم 4 میں اس میں لے جائیں 8 میں جاہدہ، تو وہ مجرد کا صیغہ نا، اس نے کوشش کی، سمپل کوشش کی، ہی ٹرائیڈ. لیکن جب اس کو فارم 8 میں آ جاتا ہے جیم ہادہ اجتہدہ، تو اس نے انتہائی کوشش کی، بہت زیادہ ورک ہارڈ کیا، ہی ٹرائیڈ ہارڈ. تو یہ میننگ بن جاتا ہے. یہ جو ہے نا بہت زیادہ کوشش کی، انتہائی کوئی شدت کی، یہ فارم 8 کی وجہ سے. ادروائز جیم ہا دال کا مطلب تو کوشش کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، سمپل کوشش. اسی طرح دیکھیں کاسبہ کا مطلب اس نے کمایا، اس نے کمائی کی. ہر انسان کماتا ہے، سمپل. لیکن اگر کسی نے بہت محنت سے کمائی ہو، کچھ لوگ بہت محنت سے کماتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو ایزی منی ملتی، ایزی جاب ہے، کچھ لوگوں کو بہت محنت کی جاب ہوتی ہے. تو پھر کیا بولیں گے؟ اکتسبہ، اس نے بہت زیادہ کمائی کی، مطلب محنت کے ساتھ کمائی کی اور زیادہ کی.
دونوں سینس میں، لیکن مبالغے کا میننگ شدت کا، تو محنت سے یا زیادہ کمائی کرنے کے میننگ میں ہے نا. اچھا محنت کا میننگ تو اس میں ہے نا، یعنی زیادہ کمائی کی، زیادتی کے میننگ آ رہا ہے، مبالغے کا میننگ کہ بہت زیادہ اس نے کمائی کی، تو یہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے اندر شدت اور مبالغے کا میننگ. اس کے بعد یہ جو ہے خصوصیت، یہ آلموسٹ کافی سارے ابواب میں ہے اور اس کے مختلف نام ہیں. اشتراک، یہ تو خیر فارم 8 کا صیغہ ہو گیا. مشارکت، تشارکت استعمال ہوتے ہیں نا، ایسوسیشن، پارٹیسپیشن، کنٹریبیوشن، یہ سارے ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں، شین را کا، شرکت کرنے سے. تو اس سینس میں پھر معنوی طور پہ تو تقریباً ایک ہی میننگ ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں فاعل ہوتے ہیں، کبھی ایک فاعل ہوتا ہے، کبھی ایک دوسرا مفعول ہوتا ہے، تو اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں، تو یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے مختلف اس طرح میننگ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ وہی والا خصوصیت ہے. مثلاً یہاں دیکھیں، سابقہ، ہی وینٹ اہیڈ، وہ لے گیا، یعنی وہ آگے چلا گیا. سبق کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، سبق نمبر کے ایک کے بعد دوسرا سبق آتا ہے نا، ایک کے بعد دوسرا سبقت لے جاتا ہے. لیکن جب ہم بولتے ہیں استبقہ فارم 8 میں، تو وہ دوسرے سے سبقت لے گیا، یعنی وہ آگے چلا گیا، اگلے لیسن پہ چلا گیا، یوں کہہ سکتے ہیں. لیکن عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا سبقت لے، یعنی وہ اس سے زیادہ آگے نکل گیا. کہتے ہیں نا یہ چھوٹا ہے لیکن یہ اس سے آگے نکل گیا. ریس میں بھی ہوتا ہے، جب بچوں کی ریس ہوتی ہے بھاگنے کی، دوڑنے کی، تو اس میں بھی کہتے ہیں نا یہ اس سے زیادہ سبقت لے گیا. تو اس کا میننگ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے لے گیا. تو یہ یعنی دو لوگ ہیں جو ایک کام میں شریک ہیں، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ گیا. کلیئر ہے؟ الحمدللہ. چلیں لاسٹ دیکھیں اس کی خصوصیت، سیم وہی خصوصیت جو آپ کر چکے ہیں. المطاوعۃ، مطاوعت کیا مطلب؟ اوبیڈینس. اور اس کا مطلب کیا ہے جب اس میں استعمال ہوتا ہے اصطلاحی میننگ میں؟ جس طرح باب انفعال فارم 7 کی طرح باب افتعال فارم 8 میں بھی ایک خصوصیت یہی پائی جاتی ہے، اور اس میں بھی سیم اسی طرح. مثلاً یہاں دیکھیں اگزامپل، لیسن میں اور بھی اگزامپلز ہیں، وہاں سے دیکھیں گے کیونکہ یہ آپ کو آتا ہے. تو یہ ثلاثی مجرد کے ساتھ اس کی مطاوعت کیا مطلب؟ ملأت الکوبہ، ملأت الکوبہ کیا مطلب؟ میں نے کب بھرا. اب ملأ فعل کرنا اور تو کی ضمیر فاعل، الکوبہ مفعول بھی، میں نے کب بھرا. تو آگے امتلأ، اب فارم 8 میں لے گئے اس کو، امتلأ الکوبو، تو وہ بھر گیا. وہ کب بھر گیا، سوری وہ نہیں بھر گیا، کب بھر گیا، یہاں ضمیر مستتر نہیں ہے. تو اب یہ جو تھا الکوبا، الکوبا کی پوزیشن کیا تھی؟ مفعول بھی. جب یہ اس میں لے کر آئے آپ اس والی فارم میں، فارم 8 میں، تو یہ بن گیا فاعل، وہ بھر گیا. اب یہ یاد رکھیں یہاں پہ امتلأ جو ہے یہ لازم میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. ویسے تو فارم 8 میں متعدی بھی ہوتا ہے لیکن لازم بھی تو استعمال ہوتے ہیں نا، تو یہ لازم کا میننگ. یہ جب بھی اس طرح کی یہ والی خصوصیت آئے گی نا، تو یہ پھر اس میں یہی میننگ پایا جائے گا ہر ایک میں. اب یہاں دیکھیں، یہاں تو مجرد میں نے لکھا ہے نا یہ، لیکن یہ دوسرے ابواب سے بھی اس کی مطاوعت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. یہ آپ جنرلی یہ رول سمجھیں، اور یہ صرف اس فارم کا رول نہیں ہے، یا فارم اس کا نہیں ہے، فارم 5 میں بھی ہے، فارم 6 میں بھی ہے. تو مختلف جب بھی آپ کو اس خصوصیت کو سمجھنا کی کیا خصوصیت ہے، پھر یہ جہاں بھی آپ کو لکھی ہوئی ملے کہ اس والی فارم میں یہ خصوصیت، تو سمجھ جائیں اس کا مطلب. بس اس میں دو چیزیں ذہن میں بس رکھنی ہے کہ پہلے والے جملے میں متعدی فعل استعمال ہو رہا ہے سیم روٹ ورڈ سے، اور دوسرے جملے میں لازم، اور پہلے جملے میں جو مفعول ہے وہ دوسرے جملے میں فاعل بن جاتا ہے. اور معنوی طور پہ پھر اس میں کس قسم کا میننگ ہو؟ میں نے کب بھرا، اچھا بھرا توڑے کی بات نہیں، میں نے شاید توڑا کا ٹرانسلیشن کیا. میں نے کب بھرا تو کب بھر گیا، فل ہو گیا. تو یہ ہے میننگ یہاں پہ. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. یہ آپ کے تھے فارم 8 کی ساری ڈیٹیل. اب ظاہر ہے یہ ابھی تو آپ نے اس کے رولز پڑھے ہیں نا، اب باقی رہ گیا اس کی پریکٹس، تو انشاءاللہ وہ ہم لیسن سے کریں گے. لیسن میں آپ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو لیسن پڑھاؤں گی، لیکن آپ کے بس اگر ٹائم ہو
تو آپ خود سے اس میں آگے جو دیے ہوتے ہیں نا ایکسرسائز میں مختلف افعال، ان کو آپ دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ یہ جو چارٹ وغیرہ اس کو بھی چیک کیجیے گا اور پھر کر کے آئیے گا۔ دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔